اور روایات نے ذکر کیا ہے کہ بچیوں کو مار دیتے تھے. یہ بھی ان کے اندر ایک غیرت تھی. دختر کشی، بیٹیوں کو مار دیتے تھے. ایک اصل ماجرا یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، اس کی کئی بیٹیاں تھیں. انہی قریش میں سے ایک شخص تھا، اس کی کئی بیٹیاں تھیں اور جوان بیٹیاں تھیں. اس کی چونکہ تبرج کرتے تھے، بن ٹھن کے آتی تھیں باہر. جب عورتیں بن ٹھن کے آتی ہیں تو نامحرموں کے لیے آتی ہیں، دوسروں کو اکسانے کے لیے آتی ہیں، دوسروں کی تحریک و شہوت انگیزی کے لیے آتی ہیں، بھڑکاتی ہیں ان کو. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی جا کے کسی کو تحریک کرے اور پھر آگے جو مسائل بڑھے تو شروع تو اس شیطان سے ہوا ہے جس نے دوسروں کو اکسایا ہے، بھڑکایا ہے. اب وہ سکرین پر ہو، ٹی وی کے، یا گلیوں میں ہو، یا بازاروں میں ہو، جو بھی ہو، یہ شیاطین ہیں، یہ جنود سپاہ شیطان ہیں جو بدن کی نمائش کرتی ہیں. خواتین بن ٹھن کے آتی ہیں، یہ سب لشکر شیطان ہیں. وہ تبرج کرتی تھیں، وہ عورتیں بن ٹھن کے آتی تھیں. بن ٹھن کے آئی، وہاں کسی دوسرے قبیلے کے اس فرد نے تجاوز کیا اس کے ساتھ. اب یہ جس کی بیٹی تھی، اس کو غیرت آئی. دوسرے تانے دیتے تھے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو گیا. اسے برداشت نہیں ہوتا تھا. اس نے اسی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. اور اس کی باقی بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اس نے زیادہ غیرت میں آ کر، جذبے میں آ کر، ان ساری جوان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا. وہ چھوٹی نہیں تھی. اور جب اس نے یہ عمل کیا، پورے عرب خطے میں دھوم مچ گئی کہ بہت بڑا غیرت مند انسان ہے. غیرت تو ایسی ہونی چاہیے انسان کی کہ ایک بیٹی پہ تجاوز ہوا، اس نے ساری بیٹیاں زندہ درگور کر دی تاکہ کوئی میری غیرت پہ ہاتھ نہ ڈال سکے، میری ناموس پہ ہاتھ نہ ڈال سکے. تبرج نہیں رکوایا، نمائش نہیں رکوائی، بیٹی درگور کر دی. ان کا بن ٹھن کے آنا نہیں روکا کہ بیٹیاں گھر میں رہیں لیکن بن ٹھن کے نہ آئیں. کالج جاتی ہے، بن ٹھن کے نہ جاؤ. بازار جاتی ہو، بن ٹھن کے نہ جاؤ. مجلس میں جاتی ہو، بن ٹھن کے نہ جاؤ. ڈھانپ کے جاؤ اپنے آپ کو، چھپا کے جاؤ اپنے آپ کو. زندہ درگور کیا. سب نے اس کو چیمپئن بنا لیا، ہیرو بنا لیا. سب نے، ہر جگہ اس کے چرچے. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ غیرت تو اس چیز کا نام ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سب نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، ہماری عورتوں کے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے. لہٰذا دیکھا دیکھی ان کی ایک ایک کر کے اپنی اپنی بیٹیاں انہوں نے زندہ درگور کرنا شروع کر دی. اور یہ عمل بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلا گیا کہ جو ہی بیٹی پیدا ہوتی اسی وقت اس کو اٹھا کر درگور کر دیتے شیرخوار کو. یہ ان کی غیرت تھی.